دنیا ترقی کر رہی ہے؟ کیا پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ کیوں نہیں کر رہا؟ ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں نا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو چھوٹے بچے ہیں یا بڑے ہیں یا جو درمیانے بچے ہیں ان کا کوئی ویژن نہیں ہے, ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. آسان لفظوں میں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا بننا ہے اور کیوں بننا ہے. ایک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے, یہ بھی نہیں پتا. بہت سے ایسے بچے ہوں گے جو کہیں گے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, پھر کوئی کہے گا میں لائر بننا چاہتا ہوں, میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, میں فوج میں جانا چاہتا ہوں, میں پولیس میں جانا چاہتا ہوں. یہ سارے شعبے اچھے ہیں, لیکن یاد رکھیے بچوں, جو بھی شعبہ آپ نے اپنانا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے ذہن میں کیا ہونی چاہیے؟ آپ لوگ بتائیں. اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, لائر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا کچھ بھی بننا ہے یا کاروباری شخصیت بننا ہے, تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ وہ تو ہو پڑھ کے ہی بنیں گے نا. آپ پڑھ کے بن گئے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کے ذہن میں کیا ہونی چاہیے کہ میں ڈاکٹر بننے کے بعد, میں انجینئر بننے کے بعد, میں لائر بننے کے بعد, میں بزنس مین بننے کے بعد کیا کروں گا؟ دوسروں کی خدمت کروں گا. جو کچھ بھی ہم نے بننا ہے اس میں ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کون ترقی کرے گا؟ اسے پاکستان ترقی کرے گا. اور اب نے آپ نے کچھ بھی بننا ہے تو اب کیسے بننا ہے؟ پڑھ کے بننا ہے. اب ہم تھوڑی سی پڑھائی کی بات کر لیتے ہیں. یاد رکھیں بچوں کہ ہم نے وہ کچھ پڑھنا ہے جس کا فائدہ ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جتنا کچھ بھی اسکول سے پڑھا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو پڑھتے جائیں. اگر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ اپنے اساتذہ کرام سے پوچھیں گے کہ جو کچھ بھی آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں اس کا ہمیں عملی زندگی میں کیا فائدہ ہوگا. اب کچھ فائدے میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ آپ کو کل آپ کے کام آئیں گے, یا پرسوں آئیں گے, یا سال بعد, یا 2 سال بعد آئیں گے. جب آپ بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دکاندار کو کیا کہتے ہیں کہ پرا نویں ورائٹی وہا کہ پرانی ورائٹی وہا؟ ہاں, جب آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دکاندار سے کیا پوچھتے ہیں کہ جو نیا مال آیا وہ دکھائے یا پرانا دکھائے؟ نیا چاہتے ہیں نا. اب جتنے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ لیٹسٹ ماڈل کے پہنے ہوئے ہیں یا پچھلے سال کے ماڈل کے پہنے ہوئے ہیں؟ لیٹسٹ ماڈل کے ہیں نا. آپ کے گھر میں اگر کوئی فریج آئے گی تو کون سے ماڈل کی آئے گی؟ لیٹسٹ ماڈل کی. کوئی ایئر کنڈیشن آئے گا تو لیٹسٹ ماڈل کا. اگر آپ نے موٹر بائک لینی ہے تو, اور اگر آپ نے موبائل فون خریدنا ہے تو لیٹسٹ چاہیے نا. منڈیو, جب ساری چیزیں آپ کو لیٹسٹ چاہیے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو تعلیم ہیڈ مرالا کیمپس آپ کو دے رہا ہے, یا افسا کیمپس دے رہا ہے, یا ملکہ کپوروں والی دے رہا ہے, کیا وہ لیٹسٹ ہے کہ پچھلے سال والی ہے؟ اور پچھلے سال والی ہے. سمجھ آئیے آپ کو کہ ہم نئی چیز تو خرید کر آپ کو دے نہیں رہے ہیں, ہم تو آپ کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جو آپ کے والدین نے حاصل کی تھی. منڈیو میری گل غور نہ سنو. پیسے آپ ہمیں دے رہے ہیں نئی چیزوں کے, اور اس کے بدلے میں آپ کو پرانی چیزیں مل رہی ہیں. اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ترقی کر سکتے ہیں وہ ہے انگریزی زبان. اب یہ دیکھیے, بہت سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے ہیڈ مرالا کیمپس جوائن کیا, یا افسا کیمپس, یا کپور والی کیمپس جوائن کیا. وہ ان کے اسکول کے تو نہیں ہے نا. آپ کو پھر انگریزی سیکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو اپنا اسکول یا کالج چھوڑ کے کسی اور ادارے میں کیوں جانا پڑا؟ کیونکہ جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ انگریزی نہیں سکھائی جا رہی. اس کا مطلب ہے کہ جو لیٹسٹ ایجوکیشن کا جو ورژن ہے وہ آپ کا اسکول آپ کو نہیں دے رہا. تو پھر آپ نے فکر کیوں نہیں کی کبھی اس کے بارے میں؟ دوسری چیز جو کہ آپ کو ترقی دے گی پیارے بچوں, وہ ہے کمپیوٹر ایجوکیشن. پتہ آپ کو اس چیز کا؟ اس پورے پنڈال میں ایک ایسا بچہ ہے جو کمپیوٹر استعمال کرتا ہے, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ یوٹیوبر ہے. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ حذیفہ, ادھر آ جائیں.
اب یوٹیوبر بننا کوئی بری بات نہیں، لیکن ہم آپ کو ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ آپ یوٹیوبر بنے. یہ مثال صرف آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت بڑی ایجوکیشن ابھی سے لینا شروع کر دی ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بہت سی ایسی بچیاں جو کہ بات کر کے گئی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے تعلیمی نصاب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ہاں یا نہ؟ بہت سے بچوں کو تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ جس اسکول یا کالج میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کون سا نصاب پڑھا رہے ہیں؟ پچھلے سال کا. تو پچھلے سال کی ورائٹی مارکیٹ میں جب آئے گی بکنے کے لیے تو کون خریدے گا؟ کوئی بھی نہیں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس بچے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب لوگوں نے گھر جا کے، سب بچوں نے، بڑوں نے بھی، جو چیز آپ کو ہیلپ کرے گی مارکیٹ میں گرو کرنے کے لیے، وہ ہے کمپیوٹر اور دوسری چیز انگلش لینگویج. باقی ہم دین اسلام کی تو جوڑ نہیں ہے. دین اسلام کی بھی اگر آپ نے پروموشن کرنی ہے دوسرے ممالک میں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے، پھر انٹرنیٹ ہونا چاہیے، اور آپ نے جو گفتگو کرنی ہے دوسرے ممالک میں لوگوں سے وہ کس زبان میں کریں گے؟ انگریزی میں. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں یہ دو چیزیں چاہیے. میں یہاں پہ قطعی طور پر موبائل فون کی بات نہیں کر رہا. موبائل فون سب کے لیے نقصان دہ ہے، میرے لیے بھی، اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں. موبائل فون کی ہم بات نہیں کریں گے. گھر جا کے آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں گے. جیسے آپ نے فریج نیا لیا، ٹیلی ویژن نیا لیا، ریفریجریٹر نیا لیا، موبائل فون نیا لیا، ایل سی ڈی نئی لی، وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کا بستہ پرانا، کاپی پرانی، کتابیں پرانی، ربڑ، شارپنر، پینسل، اون کون استعمال کرتا ہے؟ بولو کون کرتا ہے؟ پچھلے سال والے لوگ. اسی لیے پاکستان ترقی نہیں کر رہا، کیونکہ اب کاپیوں اور کتابوں کی جگہ کس نے لے لیے بچوں؟ موبائل فون نے، ٹیبز نے لے لیے، اور لیپ ٹاپس نے لے لیے، اور کمپیوٹر نے لے لیے. تو آپ نہیں چاہتے دنیا کے ساتھ ترقی کرنا؟ تو اس کے لیے پھر کرنا کیا ہوگا آپ کو؟ ایک اچھا سا لیپ ٹاپ آپ نے اپنے والدین کو کہنا ہے کہ آپ کو لے کر دیں، اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے. اور ہمارے جو نزدیکی فرینچائزز یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنے کیمپسز کو اپ گریڈ کریں تاکہ بچے 2024 کے ساتھ چل سکیں. ابھی ہم 1900 کی سیریز میں چل رہے ہیں، 2000 تک ہم نہیں پہنچے. وہی پرانی کتابیں، وہی پرانے بستے، وہی پرانی سوچ، وہی پرانے رٹے، وہی پرانے لیسنز، وہی پرانی کتابیں، وہی کاپیاں. اب تو کاپیوں کا دور نہیں ہے. تو اب آپ گھر جا کے اپنے والدین سے کیا کہیں گے کہ سر نے کہا تھا ہمیں ایک اچھا سا لیپ ٹاپ لے دیں، لیکن اس لیپ ٹاپ کے ساتھ وائی فائی کنیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو آپ نے یوٹیوب کھولا اور آپ موویز وغیرہ دیکھنا شروع کر دیں، فیس بک پہ اکاؤنٹس بنانا شروع کر دیں، انسٹاگرام پہ چلے جائیں. تو ہم نے سوشل میڈیا سے دور رہنا ہے بچوں. ٹک ٹاک سے ہم نے دور رہنا ہے، کیونکہ ٹک ٹاک استعمال کرنے کے بعد کوئی کامیاب ہوا ہے؟ فیس بک استعمال کرنے کے بعد کوئی کامیاب ہوا ہے تو مجھے اس کا نام بتائیں. یوٹیوب استعمال کرنے والا اگر کوئی بچہ کامیاب ہوا ہے تو مجھے بتائیں. اگر یہ سارے پلیٹ فارمز کامیابی کی طرف لے کر جائیں مثال کے طور پر، تو اسکول اور کالج بند کر دیتے ہیں. تو اسے ثابت ہوا کہ یہ پلیٹ فارم جو ہیں صرف ریکریشنل پلیٹ فارمز ہیں، جہاں پہ آپ صرف انٹرٹینمنٹ لے سکتے ہیں، پڑھائی نہیں. جب آپ بڑے ہوں گے تو پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے. ابھی آپ ایک چھوٹا سا لیپ ٹاپ لیں گے، وہ آپ اسکول لے کر آئیں گے، اور پھر آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں آپ نے کیا سیکھنا ہے. تو آج کا لیسن صرف اتنا ہی کہ ہم سب سے پہلے انگریزی زبان سیکھیں گے اور کمپیوٹر ایجوکیشن سیکھیں گے. انگریزی زبان، کمپیوٹر ایجوکیشن سیکھنے کے بعد ہم دنیا کو بتائیں گے کیا؟ کہ ہم بھی ان کی طرح ترقی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آج کے دن کوئی ایک ایسا بچہ مجھے یہ بتائے جس نے اس پروجیکٹر کے تھرو پریزنٹیشن دی ہے، یا آپ شیٹ دیکھ رہے ہیں پیچھے کسی نے استعمال کی ہو. کی ہے الحمدللہ. تو جنہوں نے کی ہے تو پھر وہ آپ سے ایک سٹیپ آگے ہوئے نا، کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. اور جنہوں نے نہیں کی وہ بھی دنیا سے بہت پیچھے ہیں.
کیونکہ جب آپ نے یونیورسٹی کالج میں جانا ہے تو وہاں پہ بستے استعمال نہیں کرتے لوگ، پھر کیا کریں گے؟ تو آپ کیوں نہیں ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں گے؟ ہیں چھوٹے بچوں، تو اپنے آپ کو ابھی سے اکوپ کریں کہ آپ نے انگلش لینگویج سیکھنی ہے اور کمپیوٹر ایجوکیشن سیکھنی ہے، اور باقی جو سبجیکٹس ہیں، سائنس ہے، سوشل سٹڈیز ہے، انگلش، اردو، اسلامیت وغیرہ، وہ تو اس کا حصہ ہے ہی، لیکن ابھی ترقی کے دور میں یہ دو چیزیں چاہیے، ایک انگریزی زبان اور ایک کمپیوٹر. تو آپ لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. I pray for your success, that you succeed in all walks of your life. جزاک اللہ خیر indeed.